ہیو یو الیکشن ان دا پاس ماضی استمراری. تو یہ ایک دفعہ انہوں نے انکار نہیں کیا, اس لیے یہاں پر لفظ سنیے ذرا غور کی, ھذا یوم الفصل, یہی ہے فیصلے کا دن, الذی کنتم بہ تکذبون. کانا کانا کانو کانت کانتا, یہ کانا کی پیچھے گردان مضارع کے ساتھ پوری آئے گی, 14 سیغے مضارع کے 14 سیغے کانا کے. تو جب تکذبون آیا تو اس کے ساتھ سیغہ بھی کنتم آیا, واحد آئے گا تو کانا آئے گا, تو تثنیہ کا سیغہ ہوگا تو کانا آئے گا, مذکر اور غائب کا جمع میں آئے گا تو کانو آئے گا, اس طرح یہ سمجھ آ گئی. تو یعنی یہ جو تم دنیا کے اندر یہ کام ایک دفعہ نہیں, تم مسلسل کرتے رہے ہو. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, یہی ہے فیصلے کا دن وہ جو تم اس کو جھٹلاتے تھے. اب آگے میدان میں, حشر کے میدان میں کیا ہوگا سنیے. احشروا الذین ظلموا, اے فرشتو تم اکٹھا کرو الذین ظلموا, ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے, کفر اور شرک کے اوپر ڈٹے رہے, اپنی جو ہے وہ اپنی خباستوں کے اوپر ڈٹے رہے. الذین ظلموا, ان لوگ جنہوں نے ظلم کیا, وازواجہم, اور ان کے جوڑوں کو بھی. اب ان کے میں نے کئی دفعہ معنی زوج کا مطلب بتایا ہے, اس سے مراد ان کی وہ بیویاں بھی ہوں گی جو ان کے کفر کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی, جیسے ابو لہب کی بیٹی ام جمیل, ابو لہب کی بیوی ام جمیل, دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن. اس دونوں کی مذمت آئی نا سورہ اس میں تبت یدا ابی لہب وتب کے اندر. تو یہاں ایک تو معنی یہ ہو گیا کہ وہ کافر جن کی بیویاں ان کے ساتھ تھی وہ بھی, ان کو بھی اکٹھا کر لو, یا ان جیسے جتنے بھی ہیں, جتنے بھی دنیا کے اندر کفر کے اوپر اور شرک کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہونے والے تھے, ان کو اکٹھا کر لو. یا تیسری صورت کیا ہے کہ سارے گناہ کرنے والے ایک جگہ اکٹھے کر لو, سارے چور ایک جگہ, سارے زانی ایک جگہ, سارے قاتل ایک جگہ, سارے ڈاکو ایک جگہ. یہ سارے معنی جو ہیں وہ تفسیروں کے اندر ملے. احشروا الذین ظلموا, اے فرشتے تم اکٹھا کرو الذین, ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, وازواجہم, اور ان کے جوڑوں کو, وما کانوا یعبدون, اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. اب یاد آ گیا نا, اب معنی نہیں آپ کو بھولے گا, کانوا یعبدون پھر آ گیا. دنیا کے اندر یہ کام جو مسلسل جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی لے آؤ. وہ کون؟ جن کو انہوں نے معبودان باطل بنایا ہوا تھا, وہ بھی وہاں حاضر ہو جائیں گے. اچھا, ان کے اندر وہ جو تو چاہتے تھے کہ دنیا میں ہماری عبادت ہو, اور وہ لوگوں کو شرک اور کفر کی تلقین کرتے تھے, وہ تو ان کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے. لیکن انبیاء, رسول, صلحاء, فرشتے, جن کو انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان کو پکار رہے ہیں اور انہوں نے ان کو نہیں کہا, وہ نہیں اس کے اندر شامل ہوں گے. وما کانوا یعبدون, اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, فاہدوہم, پھر تم ان کو ہانک کر لے جاؤ, الی صراط الجحیم, جہنم کے راستے کی طرف, ان کو دھکیل دو جہنم کے راستے. پھر آگے وقفوہم, ابھی ذرا ٹھہراؤ ان کو, وقفوہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے, بات بڑی حیران کن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فرضی نماز کے اندر نماز میں اختصار کیا کرو اور مختصر تلاوت کیا کرو, اختصار کیا کرو قیام میں. اور کیا آگے آتا ہے, آگے کیا آتا ہے, آپ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ سورہ صافات پڑھا کرو. یعنی اختصار سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کی صورتیں, چھوٹی چھوٹی آیتوں میں, سورہ صافات چھوٹی آیتوں والی صورتیں. اچھا جی, وقفوہم, اور ابھی تم ان کو ٹھہراؤ ذرا, ابھی آپ جہنم کی طرف ان کو دھکیل دیا گیا, پھر کہا ان کو ذرا ٹھہرائیے, روکیے ان کو. انہم مسئولون, بلا شبہ یہ پوچھے جانے والے, ان سے سوال ہوگا. ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میری صفت یہ ہے کہ میں ہی دوسروں سے سوال کر سکتا ہوں, مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اور اسی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ صحیح اور حقیقی الہ ہوتے تو کیا یہ پھر وہاں پر حاضر ہوتے, کیا ان سے سوال و جواب ہوتا. ٹھیک ہے, وقفوہم, اور ابھی تم ان کو ٹھہراؤ, انہم مسئولون, بلا شبہ یہ پوچھے جانے والے ہیں. ما لکم لا تناصرون, کیا ہوا ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. مدد تو وہ دنیا میں بھی نہیں کرتے تھے, مدد وہ حقیقت میں دنیا میں بھی نہیں کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مدد تھی. ساری کائنات کے اندر مدد کون کرتا ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کرتے ہیں. کفار اور مشرکین جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, ان کو بھی اولاد کون دیتا ہے, ان کی زندگی کے معاملات کون جو ہے وہ سنوارتا ہے, ان کی بگڑیوں کو کون جو ہے وہ سیدھا کرتا ہے, ان کی مشکلوں کو کون آسان کرتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. مدد تو وہ وہاں بھی نہیں کرتے تھے, یہ ان کا خیال تھا نا. اب اللہ فرماتے ہیں اب دیکھو وہاں تو تمہارا خیال تھا, یہاں تو تم اکٹھے ہو. ما لکم لا تناصرون, کیا ہوا ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے.
بل ہم الیوم مستسلمون. یہ دیکھ لیجیے یہاں پر بھی جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو بلکہ مستسلم ہو. بھئی آج تو تم بڑے مکمل فرما بردار بنے گے ہو. یہ ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ کے اوپر. میں نے یہ کئی جگہ پہ یہ دیکھیے یسخرون یستسخرون، دیکھیے سماعون لا یسمعون، اضافی الفاظ اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. اور ان کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے معنی کے اندر بڑی زیادہ شدت اور تاکید آ جائے گی. لا یسمعون الی الملأ الاعلی. اور یہ آیت مبارکہ نمبر 14 میں آیا ہے یستسخرون، بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں مذاق اڑانے والے. اور یہاں مستسلمون بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج تو سب بڑے مکمل طور پر فرما بردار بنے ہوئے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوگا بعضهم ان کا بعض عَلَىٰ بَعْضٍ بعض پر. اب وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے سامنے آ کے اب کیا ہوگا؟ یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے. قالوا کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. اب دو گروہ ہو گئے، ایک طاقتور ایک کمزور، ایک مطاع ایک مطیع، ایک ماننے والا ایک جس کی بات مانی جاتی تھی. اب یہ سارے کے سارے جو ہیں قالو کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. اب جو کمزور ہیں وہ طاقتور ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. بے شک تم تو تھے تأتوننا ہمارے پاس آتے عن الیمین دائیں طرف سے. اب ذرا اس کا معنی سمجھیے. یمین کیسے کہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کو. جو چیز آپ کے دائیں ہاتھ میں آ جائے وہ آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں. یہ عربی محاورہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے قوت اور زور. یعنی تم لوگ اے پوجا کروانے والوں، اے ہمارے لیڈروں، تم سارے کے سارے کیا ہو؟ تم تو ہمارے اوپر تم نے قابو پا لیا تھا. ہم تمہارے جو ہیں وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. قالو کہیں گے انکم کنتم بے شک تم تو تھے تأتوننا ہمارے پاس آتے عن الیمینی دائیں طرف سے. یعنی کیا مطلب؟ خوب تم نے ہمارے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈال دیا تھا اور ہمارے اوپر قابو پا لیا تھا. لیکن آگے سنیے. قالو وہ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ تم تو خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. دیکھو تمہارے مفادات ہمارے ساتھ ملتے تھے، تم اپنے مفاد کی خاطر ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے. یہ جن لوگوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے مندروں کے اندر بتوں کی اور بہت سارے اولیاء کی قبروں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، انہوں نے کوئی زبردستی کسی کو کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو آ کے؟ ان میں سے تو کسی، میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی نے بھی نہ وہ اس پہ خوش ہوں گے نہ انہوں نے کبھی کسی کو کہا ہوگا کہ وہ ان کی عبادت کرے. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے بھائی اس میں تو تمہارے دنیاوی مفادات ہیں، تم اپنے دنیاوی مفادات کو سامنے رکھنے کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے. اب وہ جواب دے رہے ہیں. قالو وہ جو ہے بڑے لوگ ان کے سمجھیے کہ رہنما وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو وہ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم نہیں تھے خود ہی ایمان لانے والے، ہم نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی. وما کان لنا علیکم من سلطان، توجہ، اور نہیں تھا ہمارا علیکم تم پر من سلطان کوئی زور، ہمارا تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، ہم نے کوئی زور زبردستی تھوڑا کی تھی کہ ہمارے پیچھے چلو. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی تھے لوگ سرکشی کرنے والے، تم سرکشی کرنا چاہتے تھے، برائی کی طرف مائل تھے، تم ہمارے پیچھے لگ گئے. تو ہمیں کو کہہ رہے ہو؟ بات آ گئی. یہ سارا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے راستے میں انہیں ٹھہرا کر کروایا ہے کہ دونوں ہی یہ ثابت کریں ایک دوسرے کو کہ ہم دونوں ہی مجرم ہیں. یہ مکالمہ ہو رہا ہے نا. یہ دیکھیے پیچھے یہی تھا نا کہ یہ ان کو جہنم کی طرف دھکیلیے، ان کو لے جائیے، پھر کہا کہ ذرا ٹھہرائیے، ان سے کچھ سوال پوچھنا ہے. ابھی کیا بات ہے، اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ ان کے درمیان جو ہے وہ ڈائلاگ ہو رہا ہے. کیوں جی؟ یہ مکالمہ ہو رہا ہے. فحق علینا قول ربنا، اب ثابت ہو گئی ہم سب پر بات ہمارے رب کی. یہ مضمون گزر چکا ہے نا سورہ یاسین میں نے بتایا تھا کہ قول حق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے. ان بدبختوں کے اوپر، ان بد قسمت اور شقی لوگوں کے اوپر واقع ہوتا ہے جو دنیا کے اندر جتنی بھی نشانیاں اور آیات ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ ہدایت سے دور چلے جاتے ہیں. پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا، پھر ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کے قول حق کا ثابت ہونا. یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے.
سورہ یاسین میں بھی آئی تھی اور سورہ الف لام سجدہ کی آیت مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. اب یہاں پھر آ گئی حق علینا، اب ثابت ہو گئی ہم سب پر قول ربنا، بات ہمارے رب کی. کون سی بات؟ کہ ہمارے لیے جو ہے وہ عذاب ثابت ہو گیا. اللہ معاف فرمائے. انا، بے شک ہم سب ہی لذائقون، یقیناً چکھنے والے ہیں عذاب کو. یعنی کون سا، کیا مطلب؟ طاقتور بھی اور کمزور دونوں ہی، ماننے والے بھی جو جن کو مانا جا رہا تھا، دونوں ہی. سمجھ آ گئی بات؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس میں وہ لوگ آئیں گے، وہ معبود آئیں گے جو دنیا کے اندر چاہتے تھے کہ ان کی عبادت ہو کفر اور شرک کی بنیاد پر. انا لذائقون، بے شک ہم سب ہی یقیناً عذاب چکھنے والے ہیں. دیکھو ایک دوسرے کو برا نہ کہو، سارے برابر کے، کہتے ہیں نا سارے برابر کے مجرم ہیں. فاغویناکم، اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا. انا کنا غاوین، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے. جب ہے ہی ہم گمراہ تھے تو تمہیں کیا ہدایت دیتے؟ ہدایت کے راستے پر تو نہیں لے جا سکتے تھے. دیکھیے اگر آپ جو ہے وہ کسی غلط مجلس کے اندر بیٹھیں، توجہ کیجئے، کسی بھی غلط مجلس کے اندر آپ بیٹھیں اور توقع کریں کہ وہ مجلس آپ کو جو ہے وہ صحیح طرف جو ہے وہ گائیڈ کرے، ایسا ممکن ہے؟ تو یہ وہ بات کہہ رہے ہیں فاغویناکم، اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا. انا کنا غاوین، کیونکہ بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے. جب ہم گمراہ تھے اس لیے تم بھی گمراہ ہو گئے. فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، سو بے شک وہ اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے. عذاب سب کے اوپر اکٹھا آئے گا. انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، لیکن جو آدمی اس طرح مجرم بن جائے اور اڑ جائے اور اسی کے اوپر اس کی موت واقع ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، تو پھر ان مجرموں کی سزا بڑی سخت ہے. اب ان کی سزا کیا ہے آگے ذرا، ان کی اصل جرم کیا ہے وہ ذرا دیکھیں. انہم کانوا، بلا شبہ وہ تھے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ. آگے بات وہی، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے. یہ ہے ان کے، یعنی ان کے جرائم کی لسٹ تو بہت ہے. میں نے پہلے کہا جو آدمی ایمان اختیار کر لے پھر ایمان کی بہاریں ہوتی ہیں. ایمان کے درخت کے اندر سے خوبصورت پھول پودوں کی شکل کے اندر اچھے اعمال نکلتے ہیں، اور جو کفر اختیار کر لے، شرک اختیار کر لے، تو اس کے اندر سے کیا نکلے گا جی؟ برے اعمال. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا، بلا شبہ وہ تھے، اذا قیل لہم، جب کہا جاتا تھا ان سے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا کرتے تھے؟ اس کو ماننے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے. ویقولون، اور وہ کہتے تھے، انا، اور وہ انہوں نے یہ بات کہی، ویقولون، اور وہ کہتے، انا لتارکو آلہتنا، کیا بے شک ہم واقعی چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو، کس لیے؟ لی شاعر مجنون، نعوذ باللہ من ذالک، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاعری پیش کرتے ہیں اور دیوانے ہیں. یہ جنون جو ہے اس کو ذرا سمجھیے، یہ دماغ کی ایک بیماری ہے اور یہ پوشیدہ بیماری ہے، پتہ ہے نا. اسی سے لفظ جن ہے، جن سے یہ لفظ بھی ہے، جن، جنون، جنین، معنی کیا ہے؟ پوشیدہ ہونا کسی چیز، چھپ جانا. جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتے. جنین، ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پانے والا بچہ، اس کو جنین کیوں کہتے ہیں؟ چھپا ہوا ہے، ابھی دنیا پہ نہیں آیا. جنون، دماغ کی بیماری جو یعنی نظر نہیں آتی. بات جنتن، جنتن ڈھال، کیونکہ چھپا لیتی ہے. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا. نہیں، جنتن، سوری، جنتن، جنتن ڈھال، اس کے اندر بھی چھپانے کا مفہوم ہے. اور جنتن، جنتن جن، اور جنتن جنت، وہ بھی پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتی. اب سارے معنی سمجھ آ گئے. یہ بات وہ کہتے ہیں کیا ہم واقعی چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون، نعوذ باللہ من ذالک، ایک دیوانے شاعر کی خاطر، نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ جا بالحق، اللہ رب العزت نے تردید فرمائی، نہیں بلکہ جا بالحق، نہ وہ شاعر ہے نہ وہ مجنون ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آیا ہے بالحق، حق کے ساتھ. وصدق المرسلین، اور اس پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رسولوں کی تصدیق کی جو آدم علیہ السلام سے آئے ہیں. یہ ایسا اللہ کا آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق لے کر آئے ہیں اور سارے رسولوں کی یہ تصدیق کرتے ہیں.
انکم بے شک تم اب لذائقُ العذاب العلیم اب تم ضرور جو ہے وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم عمل کیا کرتے تھے. زیادتی نہیں ہے تمہارے ساتھ کوئی بھی، یہ تمہارے ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. مگر اس سارے عذاب سے کون بچے گا؟ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے وہ نیک اور چنے ہوئے بندے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے. مخلص ایک ہے مخلص، مخلص مخلص دونوں میں فرق. مخلص خالص ہونے والا، مخلص خالص کیا جانے والا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص کر لیا. کون ہے وہ؟ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والا خالص آدمی، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا، ملاوٹ نہیں کرتا، کسی کام کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کرتا، وہ کیا ہوگا؟ مخلص. الا عباد اللہ المخلصین، یہ لفظ اس صورت میں بار بار آئے گا، آگے آپ دیکھتے جائیے گا. لیکن اللہ کے بندے چنے ہوئے اس عذاب سے جو ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے. اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا معلوم رزق ہے. کیا مطلب؟ وہاں جب ان کے سامنے جنت کی نعمتیں پیش کی جائیں گی ان کو بالکل سامنے نظر آئیں گی. فواکہ، میوے ہیں جنت کے، وہم مکرمون، اور وہ معزز ہوں گے وہاں پر. دیکھیے یہاں پر کیا ان کے بارے میں کیا کہا، یہ ان کے لیے کیا صفت آئی تھی؟ داخرون، ذلیل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے. اور وہاں پر کیا ہے کہ مہمانی ہوگی، عزت والی مہمانی ہوگی. فواکہ، میوے ہیں جنت کے، وہم مکرمون، اور وہ وہاں پر معزز ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں. علی سرر متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی اپنی نجی زندگی بھی ہوگی، گھروں میں بھی رہیں گے، لیکن مجالس میں دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اور دوستوں کے ساتھ ان کا جو بیٹھنا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر خاص طور پر کیا گیا ہے کہ اس کا اپنا ایک علیحدہ رنگ ہے. کیوں جی؟ آپ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی محفل کے اندر وہ کھانا کھاتے ہیں، کوئی یہ ہے، تو اس کی اپنی جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، اس کے اندر فرحت محسوس کرتا ہے. تو یہ بات کہی گئی، علی سرر متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے. یطاف، پھرایا جائے گا. طافا، اور یہ یطاف جو ہے یہ بھی پیسے وائس ہے، طافا یطوف سے یہ یطاف، پھرایا جائے گا علیہم، ان پر، بکاسن، یہ دیکھیے کاسن خاص طور پر یاد رکھنے، جہاں بھی آئے گا اس سے مطلب ہوتا ہے شراب سے بھرا ہوا پیالہ. یہ عربی میں یہ لفظ یاد رکھنا. اور پیالوں کے لیے معنی اور استعمال ہوتے ہیں. جہاں کاسن آئے گا، کاسن اس کا مطلب شراب سے بھرا ہوا پیالہ. یطاف علیہم، پھرایا جائے گا ان پر شراب کا، بکاسن، بھرا جام، من معین، جاری چشمے سے. یہ اس طرح تمہاری گندی شراب جو سڑا سڑا کے بدبو پیدا کر کے ہیں وہ گھڑوں کے اندر اور نیچے تیار، یہ وہ نہیں ہے، یہ تازہ چشموں سے جاری ہونے والی ہے. 4 چشمے قرآن مجید نے بیان کیے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. کون کون سے جنت کے اندر نہریں ہوں گی؟ دودھ کی نہر، اور پانی کی نہر، اور شہد کی نہر، اور شراب کی نہر. فرمایا اس جو جاری چشمے سے جو ہے ان کو جو ہے وہ جام بھر بھر کر پلائے جائیں گے. اچھا میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں، کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آدمی وہاں پر کتنا پی لے گا؟ او بھائی، جنت کی نعمتوں کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ یہاں انسان بھوک اور پیاس کے لیے کھاتا ہے، وہاں بھوک پیاس نہیں ہے، وہاں لذت کے لیے کھائے گا، صرف لذت. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تھوک نہیں ہے، رینٹ نہیں کوئی نکالے گا، جو بدبودار پسینہ نہیں ہوگا، نزلہ نہیں ہوگا، کوئی بول و براز نہیں ہوگا، کچھ نہیں. ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، سر چیز اعظم. یطاف علیہم بکأس من معین، پھرایا جائے گا ان پر شراب کا بھرا جام، من معین، جاری چشمے سے، بیضاء، جو انتہائی سفید. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے. اللہ اسی کے اوپر ہماری جو ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اسی کے اوپر ہماری موت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تاکہ ہم بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں انشاءاللہ العزیز. آمین. بیضاء، جو سفید کلر رنگ کا ہوگی یہ شراب. اور تمہاری شراب کتنی ہوتی ہے؟ گاڑے رنگ کی، گندی بدبودار. لیکن یہ بیضاء جو سفید، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے اس میں بڑی لذت ہوگی. لا فیہا غول، اس شراب سے ان کا سر نہیں چکرائے گا. غول، کوئی سر نہیں چکرائے گا. ولا ہم عنہا ینزفون،
اور نہ اس کو پینے کے بعد وہ مدہوش ہوں گے، آل فال بکیں گے۔ زیادہ نشے والا آدمی کیا کرتا ہے؟ آل فال بکتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ فرمایا نہ ساری چکرائے گا، یہ پہلی سٹیج ہے، پہلے سار چکراتا ہے، پھر زیادہ نشہ ہو جائے تو آل فال بکتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں صفتیں نہیں ہوں گی، لا فیہا غول، ہاں سر نہیں چکرائے گا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس سے جو ہے وہ مدہوش ہوں گے، وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی، عین، یہ بڑی بڑی صفت آئی ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔ یہ خوبصورتی تو ان کی پہلے ہی ہے، حیا کی بھی وہ پیکر ہیں، قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی۔ اور دوسری صفت ان کی کیا آئی ہے کہ ان کی خوبصورتی کے اندر جس چیز نے اضافہ کیا ہے ان کی آنکھوں کی کا موٹا ہونا، عین، موٹی آنکھوں والی۔ کأنہن، ہوں گی کیسے وہ؟ کأنہن، گویا کہ وہ ہیں بیض، انڈے، مکنون، پردے میں چھپا کر رکھے ہوئے، اتنی نازک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان حوروں کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انڈے کے چھلکے اور اس کے درمیان جو سفیدی ہوتی ہے ایک باریک پردہ ہوتا ہے، چھلکا باریک ہوتا ہے، آپ جب انڈا چھیلتے ہیں تو وہ سفیدی کے اوپر ایک باریک سی طے ہوتی ہے۔ فرمایا اس طرح کی جو ہے وہ ان کی جلد ہوگی حوروں کی، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ بعض لوگوں نے ان حدیث کے اوپر جرا بھی کی ہے، لیکن اگر آپ لوگ ساری احادیث اکٹھی کریں تو وہ ساری روایات جو ہیں وہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ انہن، گویا کہ وہ بیض، شتر مرغ کے انڈے ہیں۔ خاص طور پر یہ شتر مرغ کے انڈے کے لیے آتا ہے، اس کو شتر مرغ جو ہے وہ خاص طور پر اپنے پروں کے نیچے چھپا، ویسے تو ہر ہی جانور چھپا لیتا ہے۔ کأنہن بیض، گویا کہ وہ شتر مرغ کے انڈے ہیں، مکنون، اور یہ مکنون کہتے ہیں پردے میں چھپا کر رکھے ہوئے۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر متوجہ ہوگا ان کا بعض بعض پر، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اب یہ جنتی جو ہیں یہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اپنے گھروں سے آئے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، اب جب گفتگو ہوگی دوستوں سے، ایک دوسرے سے سوال و جواب ہوگا۔ انہوں نے بھی سوال و جواب کیا تھا، یاد ہے نا؟ ایک دوسرے سے کہا تھا نا کہ بھئی تم نے ہمیں گھبراہ کر دیا، وہ کہتے تھے ہم نے نہیں کیا، گفتگو ان کی۔ اب جنتیوں کا مکالمہ بھی سن لیں ڈاکٹر صاحب، توجہ ہے، سنیے۔ اقبل بعضهم، پھر متوجہ ہوگا ان کا بعض، علی بعض، ان بعض پر، یعنی ایک دوست دوسرے سے کہے گا، یتساءلون، ایک چند دوست دوسروں سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اب یہ گفتگو جاری ہے تو ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ کہے گا، قال قائل منہم، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، یہ جنتیوں میں سے ایک شخص ان میں سے کہے گا، انی کان لی قرین، اور دنیا کے اندر میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، میرا ایک ساتھی تھا، یقول، وہ کہتا تھا، وہ کہا کرتا تھا۔ دیکھیے یہ لفظ یقول مضارع میں آیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک آپ کو اور بھی حسن بتا دوں، جو واقعات مستقبل میں ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مستقبل میں واقعات کو مضارع کے ساتھ تو بیان کیا ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات ماضی کے سیغے کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایسا وہ واقعہ جو ہونے والا ہے وہ ماضی کے سیغے کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب ہے کہ سمجھو کہ ہو چکا، اور یہ وہاں گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی اگر قیامت کے واقعات کا تذکرہ کریں قرآن مجید کے اندر تو سنیے ذرا، ان کو ماضی کے ذریعے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، یعنی یہ سمجھو کہ ہو چکے، اور یہ واقعہ قیامت والے دن وہ گفتگو کر رہا ہے دنیا کی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یقولو، وہ کہتا تھا، وہ دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا بے شک تو جو ہے واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ مجھے کہتا، وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ تم بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہو، بڑی عجیب بات ہے، تم بھی تصدیق کرنے والے ہو، تم بھی سمجھتے ہو کہ اللہ کا دین اسلام ہے اور سچا ہے، تم بھی سمجھتے ہو کہ قرآن جو ہے وہ سچی کتاب ہے، تم بھی سمجھتے ہو کہ جنت اور جہنم ہوگی۔ یہ دیکھیے، یقول، وہ کہتا تھا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا بے شک تو ہے واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِينُونَ، یہ دیکھیے بار بار سوال، اِنَّا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ اب یہ شخص جو ہے اس کا حوالہ دے کے ایک جنتی منکر کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا بے شک ہم یقیناً بدلہ دیے جائیں گے، کیا ہمارے ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمارے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ قالا، وہ کہے گا، هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کیا تم، اب وہ یہ اپنے اس دوست کا تذکرہ کرنے کے بعد اب وہ کہتا ہے، وہ کہے گا، حل، کیا، انتم، تم، مطلعون،
ذرا دیکھو گے جہنم میں جھانک کر، جنت والے اوپر جہنم والے نیچے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، یہاں ہمیں گفتگو کرنے کے لیے جو ہے وہ دور دراز، آج کل تو موبائل آ گئے ہیں اور کیا کچھ ہے، ٹیلی فون ہے اور یہ ہے، سیٹلائٹ چینل ہیں، سارا کچھ، لیکن وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کی قوت سماعت اور قوت جو ان کی سننے کی اور بولنے کی اور سمجھنے کی اور دیکھنے کی صلاحیتیں ہیں وہ دنیا سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اوپر سے دیکھ کر وہ نیچے سے کہے گا ذرا دیکھو، ذرا جہنم میں دیکھو۔ قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ فطلع، پھر وہ جھانکے گا، فرآہ، تو اسے دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا وہی دوست جو دنیا میں اس کو کہتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا، کہتا تم کیا یہ پرانی مولویوں کی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، آج کیا ہے، جہنم کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ جنتی کیا کہتا ہے ذرا سنیے، قال، وہ کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کے لتردین، اس کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا، تیری یہ جو صحبت ہے یہ مجھے برباد کر دیتی، تیرا یہ دوستی مجھے خراب کر دیتی۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے بارے میں اور انسان اپنے قریبیوں کے بارے میں بڑا محتاط رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے وہی دوست اور اس کے قریبی جو ہیں وہ اس کو کہیں جہنم میں نہ لے جائے۔ اللہ معاف فرمائے، دوست سمجھ کے بناؤ، دوستی سوچ سمجھ کے بناؤ۔ وہ کیا کہتے ہیں، قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر وہ جھانکے گا تو اسے دیکھے گا جہنم کے درمیان۔ قال، وہ کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کتا، بلا شبہ قریب تھا کہ لتردین، کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا، تو مجھے یہ اب جنتی سارے دوستوں کو متوجہ کر کے نیچے دکھا رہا ہے جہنم میں، اور پھر اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم تو مجھے برباد ہی کرنے لگے تھے، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اگر نہ فضل ہوتا، نہ نعمت ہوتی میرے رب کی میرے اوپر، لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْسَرِينَ، تو یقیناً میں بھی جہنم میں حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ معاف فرمائے، تو اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اب وہ کہتا ہے افما نحن بمیتین، تو کیا ہم اب مرنے والے نہیں ہیں؟ اب وہ خود ہی کہتا ہے اس کو دیکھ کے کہتا ہے اب اپنے بارے میں، اب جنت کی نعمتیں جب اس کے ذہن میں آئیں فوراً تو کیا کہتا ہے وہ، کیا اب ہمیں دوبارہ تو نہیں موت آئے گی؟ خدشہ ہوتا ہے نا بندے کو کہ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اب جنت ہمیں ملی ہے، تو کیا اب کوئی اور تو نہیں کوئی مسئلہ ایسا کا آئے گا کہ ہم مر جائیں گے یا جنت سے نکالے جائیں گے؟ نہیں، تو وہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت اعلان کر دیں گے کہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ افما نحن بمیتین، جس دن موت کو لا کے ذبح کیا جائے گا، حضور نے فرمایا جنتیوں کے لیے اس دن سب سے خوشی کا دن ہوگا، اور جہنمیوں کے لیے اس دن ان کے غم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، موت ہی ختم۔ افما نحن بمیتین، یعنی وہ موت جس کو دنیا کے اندر انسان ڈرتا تھا، وہی موت اس کے لیے جو ہے وہ جہنمیوں کے لیے کتنی خطرناک بن گئی۔ اس وقت وہ موت مانگیں گے کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ افما نحن بمیتین، تو کیا ہم نہیں اب مرنے والے؟ ہاں، الا موتتنا الاولی، سوائے ہمارے مرنے کے پہلی بار۔ اب جو ہمارے پر موت آ چکی وہ آ چکی، وما نحن بمعذبین، اور اب ہم عذاب بھی نہیں دیے جائیں گے۔ یہ جنتی آپس میں ساری، یہ جنتیوں کا مکالمہ ہے جی، ڈائلاگ آپ نے جہنمیوں کے بھی سنے ہیں، جنتیوں کے بھی سنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی۔ اور آخری فکر اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو الفضل العظیم، اس کا ترجمہ کرنا ہے لہو الفوز العظیم، یہ ترجمہ کرنا انتہائی مشکل۔ انا، پھر لہوا کے ساتھ لام، یعنی اتنی، پھر ھذا اتنی تاکید ہے، ان ھذا لہو الفوز العظیم، بلا شبہ یہ یقیناً بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آخری آیت مبارکہ آج کا درس جو ہے وہ ہم یہاں ختم کریں گے، لِمِثْلِ ھذا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، لِمِثْلِ ھذا، ایسی ہی کامیابی کے لیے، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہے ترغیب۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم نے دونوں کے حالات دیکھ لیے ہیں، جہنمیوں کے بھی اور جنتیوں کے بھی، اور جنت کی نعمتوں کو بھی تم نے جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، اور ان کے مکالمے اور ان کی اللہ کی رحمت اور نعمت اور فضل جو ان کے اوپر ہے ان کو بھی تم نے دیکھ لیا ہے۔ تو اب اے ایمان والو اور اے مسلمانوں تم بھی، اور اے کافروں تم بھی ایمان لا کر اس کے لیے عمل کرو،
لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل نصیب فرمائے اور جنت کی ان نعمتوں کو سے ہمیں نوازے، اور جہنم اور ہر طرح کے عذابات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کے اندر ہم نے سورہ صافات کی 61 آیات مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔